بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا بعد بعد ایمان کے ہم اپنے ثم پھر ازدادو زیادہ ہو گئے کفرن کفر میں لن ہرگز نہیں تقبلا قبول کی جائے گی توبتو توبہ ہم ان کی وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہم وہ الضالون گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر میں چلے گئے ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی وَأُولَئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 90 ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں چونکہ اس سے پہلے 2 آیات گزری ہیں جس میں سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر کفر کو ایمان لانے کے بعد اختیار کرنے کی شدید مذمت بیان ہوئی تھی کہ جو لوگ ایمان لے کے آ جائیں یا ان کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ یقین ہو گیا تھا اور پورا ایمان ان کا ہو گیا تھا، ایمان سے مراد یقین ہے نا، تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں لیکن انہوں نے ان کو نہیں مانا اور کفر کو اختیار کر لیا، یا وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے کے بعد دین اسلام سے مرتد ہو گئے پھر گئے تو ان کی سزا بیان ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی سخت ناراضگی ہوگی، ان پہ اللہ کی فرشتوں کی اور عام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ لیکن اس کے بعد والی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تسلی کروا دی تھی کہ اگر اس اتنے بڑے گناہ کے باوجود کہ جب کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے دین کو مذہب کو چھوڑ کے کفر کی طرف چلا جائے تو اس کفر کی طرف چلا جائے، کفر اختیار کر لے، لیکن پھر اس کو خیال آئے، اس کو شرمندگی ہو، اسے برا لگے اور وہ توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے اور ایمان قبول کر لے تو اللہ رب العزت نے گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر نوید سنائی تھی کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بخشے گا بھی اور رحم بھی فرمائے گا اور ان کی توبہ بہت اچھے طریقے سے اللہ رب العزت قبول فرما دے گا۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت اسی کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کی توبہ قبول نہیں ہوگی، صرف ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیں، ایک دفعہ مرتد ہو جائے، دین سے چلے جائیں، پھر سچی توبہ کر لیں، پھر سچی توبہ کر لیں، صحیح دل سے توبہ کر لیں، وقت میں کر لیں، جیسے کہ کل ذکر ہوا تھا کہ اگر اس کا موت کا فرشتہ نہ آ جائے اسے، یا سورج مشرق سے نہ مغرب سے نہ طلوع ہو جائے، یہ جو قیامت یعنی کہ قیامت ایک کبریٰ یعنی اصل قیامت میں آ جائے یا قیامت صغریٰ ہماری موت نہ آ جائے، اس وقت تک کوئی انسان اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اور دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ خودکشی کا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ معاف نہیں ہوگا جو انسان اپنی جان وہ ختم کر دیتا اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ گناہ کرنے کے بعد فوراً بعد وہ مر جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے ایسا گناہ کرنے کے بعد وہ زندہ رہا، اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ بھی اللہ پاک قبول فرما لیں گے۔ تو بہرحال ہر بندے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ نہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بعد ایمانہم ایمان کی طرف کفر میں چلے گئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کہا گیا تھا کہ کفر میں چلے گئے لیکن پھر توبہ کر لی، دین کی طرف پلٹ آئے۔ اب یہاں بتایا گیا نہیں، دین کی طرف آنا تو دور کی بات، ثم ازدادوا کفرن پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ مثلاً پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر کفر کی طرف گئے، پھر یہ نہیں کہ صرف کافر ہوئے، خود کافر ہو گئے، بلکہ دوسروں کو بھی دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ لوگوں کے اندر بدگمانیاں اور لوگوں کے اندر اسلام سے نفرت، یعنی یہاں سے جا کے جب کفر اختیار کیا تو اسلام کے خلاف پروپگنڈے کا حصہ بن گئے، بہت زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ دین اسلام کے اندر کی جو باتیں، جو شریعت، جو اصول ہیں اور وہ بیسک اور بنیادی اور سب سے اچھے اصول ہیں، لیکن وہ اس کو نیگیٹو اور اس طریقے سے پیش کر دیا جائے کہ یہ صحیح نہیں تھا، میں اس لیے دین چھوڑ کے آیا ہوں، اس میں یہ پابندیاں تھی، یہ سختیاں تھی۔ اب کوئی کہے عام انسان اگر جس طریقے سے بات بتانا چاہے تو
انسان اسی روپ میں چیز کو ڈال دیتا ہے. ورنہ یہ پردہ جو ہے یہ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر پازیٹیو اور طریقے سے سوچیں. اور اسی پردے کو یہ مشرقی لوگ کس طرح مغربی ممالک والے کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا کچھ. تو اسی طرح سے جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف چلا گیا ثم ازدادوا کفرا, پھر کفر میں بڑھتا ہی چلا گیا. یعنی کیا, پہلے صرف کافر ہوا تھا, کافر یعنی کہ اللہ کو نہ ماننا, لیکن اس کے بعد اس نے کیا کر دیا, لوگوں کو بھی بدگمان کرنا شروع کر دیا, دوسروں کو بھی دین سے دور کیا, بدگمانیاں پھیلائی اور اسلام کے خلاف نفرت امیز جو ہے وہ سلوک روا رکھا اس نے, نفرت انگیز جو ہے وہ مواد اس نے شیئر کیا, باتیں کی, یعنی دوسروں کو بھی دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن گیا. تو وہ ایک کافر سے بھی زیادہ برا ہوگا نا. ثم ازدادوا کفرا, تو پھر کیا ہوگا, اللہ رب العزت فرمانے فلن لن تقبل توبتهم, ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کفر بھی صرف نہیں اختیار کیا بلکہ کفر میں اضافہ ہی کرتے گئے, حسد, بغض, کینہ, مسلمانوں سے نفرت, اناد, اس قدر ان کے اندر سے جو ان کی نفرت تھی, جو کچھ تھا وہ سارا باہر نکال دیا. کچھ ایسا مسلمان ہونے کے بعد کفر اختیار کیا اور پھر اسلام کو اس نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. تو ایسے لوگوں کی لن تقبلا, توبہ قبول نہیں کی جائے گی. توبہ اس کی قبول ہوگی جو ایک وقت کے اندر, یعنی اپنی زندگی کے ہوتے ہوئے, جیسے فرعون نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا, اس نے مرتے وقت کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں, لیکن اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ وہ جو ہماری شرح تک جان چلی جائے گی, یعنی ہمارے سینے سے جب نکل کے جان جسم سے, سر سے پاؤں سے, پوری جسم سے جان نکل جائے گی, اس کے قریب جو آخری لمحے میں انسان ہوش و حواس میں ہوتا ہے, ابھی اس کی زبان دماغ کام کر رہا ہوتا ہے, اس وقت وہ ایسی بات توبہ کرے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, لن تقبل توبتہم, اب ان سے توبہ قبول نہیں ہوگی کہ کفر میں اتنا زیادہ کر دیا, اتنا کفر کے اندر گھستا چلا گیا کہ اسلام کو نقصان ہی پہنچاتا رہا, تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ورنہ ہر صورت میں, ہر حال میں توبہ قبول ہوتی ہے. پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں اولئک هم الضالون, یہی لوگ ہیں جو گمراہ کن ہیں, گمراہ ہیں, بے راہ پر ہیں, دین سے دور ہیں, گمراہی میں گھسے ہوئے ہیں, گمراہ پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں, دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرما دیا لن تقبل توبتہم, ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. میری پیاری بہنوں, اللہ رب العزت ہمیں یہ آیت مبارکہ اس لیے سنا رہے ہیں, اس میں ہمیں یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ایمان جب اختیار کرو تو سوچ سمجھ کے, غور کر کے کہ ہمارا دین ہے, مذہب ہے, اس کی کیا شرائط ہیں, کیا طریقہ ہے, ہر چیز کو پسند کر کے, غور کر کے اس کو اختیار کرو. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے, سب کچھ ہمارا اسلام, ہمارا مذہب سب, لیکن اس کے بعد بھی خود دیکھو, تجزیہ کرو کہ یہ اللہ, یہ کائنات کس نے بنائی ہے, تو کوئی تو ہے جس نے بنائی ہے. ان چیزوں کو دیکھو, ریئلائز کرو, اور اس کے بعد کفر کو اختیار نہ کرو. کبھی کر بھی لو غلطی سے تو پھر توبہ کر لو, ورنہ اگر اس میں بڑھتے چلے گئے تو آپ کو توبہ کی کوئی صورت نہیں ہے اور بھٹک جاؤ گے. اور جب انسان ایک بار دین سے, صحیح راستے سے بھٹک جائے تو پھر واپس آنا ذرا اس کے لیے ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے, ہر قسم کی منافقت سے, ہر قسم کے گناہ سے اور مرتد ہونے سے اور ایسی تمام چیزوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے, صحیح معنوں میں ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.